الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وقائد المجاہدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ جماعت اسلامی ہند کی جانب سے وقتاً فوقتاً معاشرے کے مختلف عنوانات پر مختلف مہمات چلتی ہیں۔ جون کے مہینے میں تعلیمی بیداری کی مہم چلائی جاتی ہے، ملت میں معاشی مسائل و مسائل کو حل کرنے کے لیے مہم چلائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس وقت حیدرآباد کا معاشرہ سماجی برائیوں سے جونج رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی محلہ نہیں بلکہ کوئی خاندان اس سے محفوظ نہیں ہے۔ ان حالات کے اندر جماعت اسلامی نے محسوس کیا کہ یہ ہماری اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرف شعور دلائیں اور ان کو بتائیں کہ معاشرہ کس دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ ہماری جو کوشش شروع ہوئی 18 جنوری سے لے کر اور کل اس مہم کا آخری دن ہے، آپ یقین جانیے کہ بعض ایسے مقامات پر جانے کا موقع ملا ہم کو گزشتہ 4 دن کے دوران کہ جہاں پر لوگ یہ تک نہیں معلوم کہ ان کو اسلام کے بنیادی اصول کیا ہیں، کن چیزوں پر ان کو عمل کرنا ہے، کیسے ان کو زندگی گزارنا چاہیے۔ مرد حضرات کا وہی حال ہے، خواتین کا وہی حال ہے، بچوں کا وہی حال ہے۔ تو آج ہمارا معاشرہ جس طرف ہمارے فاضل مقررین نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، سب سے پہلے مولانا مفتی ابو بکر قاسمی صاحب نے آپ کے سامنے بات کو رکھا، اس کے بعد مولانا ڈاکٹر آصف عمری صاحب نے آپ کو بتایا کہ کیا مسائل ہیں، پھر اسی کے ساتھ ساتھ مولانا مفتی عبدالفتاح عادل سبیلی صاحب، اور اس کے بعد ہمارے برادر محترم جناب ڈاکٹر وحید اللہ حسینی القادری صاحب نے آپ کے سامنے بہت تفصیل کے ساتھ بات رکھی ہے۔ ہمارے وحید صاحب نے کتاب لکھی انگریزی میں، آپ پڑھیے، یعنی مسلم پرسنل لا کیا ہے، قانون کیا ہے اور کس طریقے کے قوانین اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، انگریزی میں وہ کتاب باضابطہ، اس کو آپ پڑھیے۔ مولانا کا میں تعارف کرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مولانا وحید اللہ حسینی القادری صاحب جامع نظامیہ کے کامل الحدیث ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عثمانیہ یونیورسٹی کے MA ہیں، M.Com ہیں اور PhD آپ نے کی ہے کامرس میں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کوئی مدرسے کے دینی مدرسے ہوں گے شیروانی میں آئے ہیں، بلکہ آپ عصری علوم، ماڈرن ایجوکیشن اور دینی تعلیم کے اندر صرف حاصل نہیں کیے بلکہ اللہ کا فضل ہے کہ اس پر آپ کو دسترس حاصل ہے، اور آپ ایک ایسے انسٹیٹیوٹ میں پروفیسر ہے، ہنری مارٹن انسٹیٹیوٹ، یہاں پر مولانا عاقل صاحب کا مدرسہ ہے، اس کے سامنے آپ جائیے، بہت مشہور ادارہ ہے انٹرنیشنل لیول کا، کہ جہاں پر عیسائی لوگ آتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں اسلام پر کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے، قرآن میں کیا لکھا گیا۔ ابھی آپ کے پاس جرمنی کے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں، آج وہ مختلف مساجد کو وہ گئے دورہ کیے۔ تو ہمارے ملت کے اندر ایسی بڑے گوہر نایاب ہمارے سامنے موجود ہے۔ ڈاکٹر آصف عمری صاحب کے تعلق سے مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ملت کے اندر قرآن و حدیث کے پیغام کو عام کر رہے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو بدعات سے، مشرکانہ خیالات سے اور افعال سے ان کو بچانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں اہل حدیث حضرات کی جانب سے۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے مولانا ابو بکر قاسمی صاحب آئے جو ہماری مسجد کی خطابت کرتے ہیں ہر جمعہ کو، کبھی آپ آئیے تو ہمیشہ ان کا عنوان یہی ہوتا ہے کہ سماج کے اندر کیا برائیاں پھیل رہی ہے، اس کو کس طریقے سے دور کرنا چاہیے۔ تو اب اللہ کا فضل یہ ہے کہ خود نوجوانوں میں ہمارے ایسے علماء پیدا ہو رہے ہیں، ایسے دانشور پیدا ہو رہے ہیں۔ آج خاص طور پر ہم نے کوشش کی کہ صرف نوجوان علماء کو بلایا جائے تاکہ ان کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہو سکے کہ اس وقت معاشرہ کیا ہے۔ عام طور پر یہ تصور ہے کہ نوجوان بگڑ گئے ہیں، نوجوان خراب ہو گئے ہیں، اب جو کچھ تھا ہمارا دور بہت اچھا تھا، سنہرا دور تھا، جیسا کہ مغلیہ دور کے تعلق سے ایک تصور ہے کہ گولڈن پیریڈ وہ تھا، ہمارے پاس تصور ہے نظام کا دور بہت اچھا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ غوث خاموشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت مشہور شخصیت گزری ہے، ملی شخصیت گزری ہے، بڑی قربانیاں رہی، وہ کہتے تھے کہ نظام کے دور سے آج کا دور اچھا ہے۔ کیوں؟ آج مسجدیں بھری ہوئی ہیں نوجوانوں سے نماز کے لیے۔ اس دور میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، نظام کے دور میں چند لوگ پڑھ لیتے تھے بس نماز، اور لوگ خرافات میں عادی ہو جاتے تھے۔ تو معاشرے کے اندر بعض مرتبہ میں کہنا چاہتا ہوں ہم مایوسی کو پھیلا دیتے ہیں۔ آج مایوسی کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کچھ مثبت پہلوؤں کو بھی لوگوں کے سامنے لانا چاہیے۔ آپ جانتے کتنے لوگ ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو سن کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے کیسٹ سن رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ہے سو آپ کے احمد دیدات کے ذریعے سے انہوں نے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو مختلف جماعتوں تنظیموں سے وابستہ ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ پیدل چل رہے ہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ۔ ان کے اندر صرف ایسے معمولی لوگ نہیں ہیں،
ڈاکٹرس ہے, انجینئرس ہے, اگر آپ کے جو ہے نا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہے. میں ایک ایسے ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں کہ جن کا وقت اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے ایک مہینہ انتظار کرنا پڑتا ہے, لیکن میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ وہ یعنی تبلیغی جماعت سے اس حد تک جڑے ہوئے ہیں کہ اتوار کا جو اجتماع ہوتا ہے چاہے کچھ ہو جائے وہ ساری مصروفیت کو ترک کر کے وہ اجتماع میں جاتے ہیں دین کو سننے کے لیے, سمجھنے کے لیے. میں ان کا نام بھی کہہ دیتا ہوں, ڈاکٹر ایم اے متین صاحب. آپ جانتے ہیں کہ ان کا جو سبجیکٹ ہے, بہت کم ڈاکٹرس ہیں وہ, اور کس طریقے سے وہ علاج کرتے بہت سے حیدرآباد کے لوگوں کو معلوم ہے. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آج اللہ کا فضل ہے تو جماعت اسلامی بھی آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 70 سال سے اس ملک کے اندر دین کا کام کر رہی ہے, دین کی تبلیغ کا کام کر رہی ہے, دین کی اشاعت کا کام کر رہی ہے, اور اس سے نامعلوم کتنی ہی نسلوں کی تربیت ہو گئی ہے, آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں. معاشرے کے اندر میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ منفی باتوں کو پھیلانے کے عادی ہو گئے ہیں. اب معاشرہ نہیں سدھر سکتا ہے صاحب, اب گمراہی بہت بڑھ گئی ہے, اب یہ سیل فون ایک شیطان آ گیا ہے, اب اس سے بچنا ناممکن ہو گیا ہے. اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ رمضان میں دیکھیے کہ کس طریقے سے لوگ تراویح کو نکل کر آتے ہیں. مکہ مسجد میں آپ چلے جائیے, پہلے دہے میں آپ کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں رہتی ہے, لوگ اس طرح کی نماز پڑھتے ہیں. ایک جذبہ ہے, ایک شوق ہے, سمجھے نا, قرآن کو سننے کا ایک جذبہ ان کے اندر پایا جاتا ہے. تو ان پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کو اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. آپ جانتے کہ لکڑی جو ہوتی ہے, اگر وہ لکڑی یعنی ایسی ہو بالکل جو ہے سو تر و تازہ ہو تو اس کو موڑا جا سکتا ہے. اور مہینے کے اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 23 قتل ہوئے ہیں. کوئی معمولی بات نہیں, 2 مہینے کے اندر 23 قتل کا ہو جانا. اور قتل کیسے ہوئے ہیں؟ خاندان کے لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں, یا خود پورے کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. کسی کا نام لینا, کوئی علاقے کا نام لینا مناسب نہیں ہے, لیکن چونکہ اخبارات میں آ گیا ہے, لوگوں نے پڑھا اس کو. کیا آپ جانتے ہیں کہ خاندان کے قریبی خاندان, خونی رشتہ دار ہیں اور ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں. ایسے کئی واقعات اس وقت ہو رہے. تو جماعت نے محسوس کیا کہ اس تعلق سے لوگوں کے اندر شعور کو بیدار کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ نہیں کریں گے تو یہ وبا, یہ لعنت اتنی پھیل جائے گی کہ بڑی آسانی کے ساتھ لوگ قتل کریں گے. ایک زمانہ تھا کہ قتل کرنے کے بعد لوگ اس کا بائیکاٹ کر دیتے تھے, سماجی بائیکاٹ ہوتا تھا, وہ محلے میں, معاشرے میں, خاندان میں صورت بتانے قابل نہیں رہتا. آج کیا ہے, قاتل سینہ ٹھوک کے باہر نکل رہا جیل سے, بلکہ اس کا استقبال کیا جا رہا ہے. آپ مسلمانوں کی بات, فرقہ وارانہ فسادات میں آپ دیکھیے, مظفر نگر کے قاتل جب چھوٹے جیل سے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں کے جو فرقہ پرست طاقتیں تھیں پھول کے ہار لے کر جیل کے دروازے پر ان کا انتظار کیے اور ان کا استقبال کیا گیا. آج معاشرہ ہندوستان کا کس تباہی پر آ گیا ہے کہ قاتل کی جو ہے نا پذیرائی ہو رہی ہے, اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے, اس کو ایم ایل اے بنایا جا رہا ہے, اس کو منسٹر بنایا جا رہا ہے. کتنے منسٹر ہمارے پاس ہے جو جن کا نام ہے قاتلوں کے اس میں. دہلی میں ایک اس وقت منسٹر ہے جس نے دہلی میں بڑا فساد کرایا تھا, لیکن افسوس کی بات یہ ہے جو لوگ اس فساد میں دور تک ان کا تعلق نہیں تھا, آج وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. 5 سال ہو گئے, ان کو ضمانت تک نہیں دی جا رہی. یہ المیہ ہیں کہ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں پر تہذیب بھی ہے, تمدن بھی ہے, علم بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانیت بھی اپنی آخری انتہا پر پہنچ گئی ہے. حیوانیت کا میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی معیار باقی نہیں رہا ہے. جنگل کا جانور بھی, آپ جانتے کہ شیر ہر جانور کا شکار نہیں کرتا ہے, اس کے بھی کچھ کنڈیشنز ہیں. اور کہا جاتا ہے, ماہر حیوانیات کہتے ہیں کہ شیر جب ایک شکار کر لیتا ہے, پیٹ بھر جاتا ہے, تو پھر کوئی دوسرا شکار نہیں کرتا ہے. لیکن یہ انسان کا پیٹ ایسا ہو گیا ہے کہ کتنا بھی بھرا جائے وہ کم ہونے والا نہیں ہے. ایک پراپرٹی بن گئی, دوسری بننا, تیسری بننا, چوتھی بننا, ایک مرتبہ منصب عہدہ مل گیا, پھر اور ملتے جانا. تو یہ جو حلم مزید کا جو معاملہ ہو گیا ہے, اس نے ہم کو مجبور کیا کہ ہم اس کو ایک موومنٹ کے طور پر چلائیں, ایک مہم کے طور پر چلائیں. 1-2 گھنٹے کا جلسہ رکھیں گے, کچھ باتیں ہو جائے گی, کچھ نہیں ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مختصر مجمع ہے, لیکن جو 8 دن تک ہم جو چلائے ہیں, میں خود اس میں شامل رہا کہ لوگ آئے, سنے, ہزاروں لوگوں تک ہمارا یہ پیغام گیا. اور لازمی چیز ہے کہ دلوں کا پھیرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. نہیں معلوم کہ ہمارے پاس سے جو لوگوں نے کہا کارنر میٹنگ میں, ان کی زبان سے کوئی الفاظ نکل جائے, کسی کان میں پڑ جائے اور وہ شخص توبہ کر لے, یہ ہو سکتا ہے. کوئی شخص جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے, تو کوششیں کرنا ہمارا فائدہ ہے. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. مولانا ظفر علی خان نے اس قرآنی آیت کا ترجمہ شعر کے انداز میں کیا ہے. انہوں نے کیا کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو عزیزان گرامی, حالت بدلنے کے لیے
ہم کو باہر سے کوئی طاقت کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کون روک رہا ہے نماز کے پڑھنے سے؟ مجھے بتائیے. حیدرآباد کے اندر کم از کم کوئی نہیں روک رہا آپ کو. کون آپ کو نیک کام کرنے سے روک رہا ہے؟ کون آپ کو معاشرے میں پھیلتی ہوئی برائیوں کو روکنے سے روک رہا ہے؟ مولانا نے آپ کے سامنے تفصیل سے بات رکھی ہے کہ اگر کوئی برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم اس کو اپنے دل میں برا جانو. یہ ایمان کی آخری صفت بیان کی گئی ہے. لیکن جیسا کہ مولانا وحید اللہ حسین نے کہا کہ بے حسی ہمارے پاس اتنی عام ہو گئی کہ ہم اس چیز کو سمجھ رہے نہیں کہ یہ کیا خرابی ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ منفی پہلو مثبت پہلوؤں پر حاوی ہوتا جا رہا ہے. بہت سی برائیاں ہمارے پاس آ رہی. لوگ نماز بھی پڑھ رہے, روزے بھی رکھ رہے, زکوٰۃ بھی ادا کر رہے, اللہ نے پیسہ دے تو حج بھی کر رہے, لیکن ساتھ میں سود کا کاروبار بھی چلا رہے ہیں, زمینوں کے ناجائز کاروبار کر رہے ہیں. کسی غریب کی زمین ہے جا کر وہاں قبضہ کر لے رہے ہیں. کسی کا مال ڈبانا بڑا آسان ہو گیا ہے. تو ایسے حالات کے اندر ملی تنظیموں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. یاد رکھ لیجئے کہ معاشرے کا سدھار اسی وقت ہوگا جب کہ ملی جو تنظیمیں ہیں, دینی جو تنظیمیں ہیں, وہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے. اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے ایک اکجٹ جٹ ہو کر بیٹھ جائے, جیسا آج کا ہمارا اسٹیج آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر ہم نے اہل طریقت کے سلسلے سے تعلق رکھنے والی شخصیت کو بھی ہم نے بلایا, اہل حدیث جو مسلک ہے ہمارا قرآن حدیث کا, ان کو بھی ہم نے یہاں پر دعوت دی, اہل دیوبند قاسمی سے جو فراغت حاصل کیے وہ مولانا تشریف ہمارے پاس لائے, پھر اسی طریقے سے جماعت کے ذمہ داروں نے آپ کے سامنے خطاب کیا. تو بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق پوری امت سے ہوتا ہے, اس کا تعلق کسی ایک جماعت سے نہیں ہوتا. تعلیم کا مسئلہ ہے, پوری امت کا مسئلہ ہے. امت اگر جاہل رہے گی تو لازمی چیز ہے کہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جماعت اسلامی کا فرد جاہل ہے, تبلیغی جماعت کا فرد, مسلمان جاہل ہے کہے گا. تعلیم کا معاملہ پوری امت کا ہے. ہر ایک کو کوشش کرنا چاہیے کہ بھئی امت میں سے تعلیمی پسماندگی دور ہو, ایجوکیشنل بیکورڈنس ختم ہو, ہر شخص تعلیم یافتہ ہو جائے, کیونکہ جاہل اور ایمان والا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. جو آدمی جاننے والا ہے اس کا مرتبہ الگ ہے. قرآن میں خود کہا گا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ جانتے ہیں نہیں جاننے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. نہیں جاننے والے کا درجہ الگ ہے, جاننے والے کا درجہ الگ ہے. تو ملت کے مسائل ہے تعلیم کا. اسی طریقے سے آج سماج کے اندر جو بہت ہی خطرناک مسائل ہیں, جس میں سے بار بار ذکر ہمارے سامنے آیا, میں بار بار نہیں کر رہا اس کو ذکر, کہ قتل کے واقعات ہے, نشے کی جو بات ہے خاص طور پر. آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ تازہ 3 سال پہلے کوئی اور چیز نہیں ملتی تھی تو ایک شراب کی ایک بوتل رہتی تھی, اور آدمی بڑا شرماتے ہوئے چھپتے شام کے وقت میں اپنا جیب میں رکھ لے کے شیشہ گھر کو جاتا تھا, اور بچے وغیرہ سونے کرنے کے بعد پی لیتا تھا. آج کیا عالم ہو گیا ہے, آج ہمارے کالجز میں پڑھنے والے بچوں کے جیب میں, ان کے پیکٹ میں باضابطہ نشہ آور گولیاں موجود ہیں. پین ہے, یہ دکھنے کو پین رہتا ہے, اس کے اندر نشہ ہوتا ہے. کئی چیزیں آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے آج نشہ کی بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ عام ہو چکی ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب بچہ تو ہمارا برابر کالج کو جا رہا ہے, پڑھ کے لکھ کے واپس آ رہا ہے, اب کوئی چیز اس کو جیسے نقصان پہنچا نہیں سکتی ہے. لیکن کتنا بھی آپ گھر میں تربیت کریں, معاشرہ جب نہیں سدھرے گا تو پھر خرابیاں تو ہونا ہے. تو معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے. آپ جانتے ہیں ایک مقرر نے کہا کہ ایک مولانا نے خود کہا کہ بھئی ہم متحد ہو, ہم جو ہے نا موحد ہو جائے, ہم قرآن پر عمل کریں, ہم تہجد گزار ہو جائے, سب ہو جائے, لیکن ہماری اولاد نہ ہو, ہمارا خاندان نہ ہو, تو وہ جو تباہی ہے وہ ہمارے خاندان کو بھی لے کے ڈوبے گی. آپ کو مثال دی گئی قوم بنی اسرائیل کے ایک شخص کی کہ خود تو عبادت میں مصروف تھا اور پوری آبادی گناہوں میں مبتلا تھی. فرشتے گئے اللہ کے پاس اور دربار میں کہے کہ اللہ اس آبادی میں پورے لوگ گمراہی میں ہیں, بدکاری میں ہیں. کہا کہ کوئی وہاں نہیں ہے میرا نام لینا. کہا کہ ایک شخص ہے. کہا کہ اس پر پہلا میرا عذاب نازل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہوئے بھی جو ہے نا لوگوں کو نہیں روک رہا ہے, لوگوں کو سے یعنی ان کے اندر سے گمراہی کو ختم نہیں کر رہا ہے, ان کے اندر سے خرابیوں کو ختم نہیں کر رہا. تو یاد رکھ لیجئے نیکوکاری صرف یہ نہیں ہے کہ انسان ذاتی طور پر متقی ہو جائے, ذاتی طور پر سخی ہو جائے, ذاتی طور پر نیک ہو جائے, بلکہ وہ اپنے اہل خانہ کو, خاندان کو, معاشرے کو بھی نیکی کی طرف لانے کی کوشش کرے. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول کی بہت مشہور رضی ہے, آپ نے فرمایا کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو تمہاری ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا.
باپ ذمہ دار ہے اپنی اولاد کے تعلق سے، شوہر ذمہ دار ہے اپنی بیوی کے تعلق سے، حاکم ذمہ دار ہے اپنے عوام کے تعلق سے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ لوگ سیاسی عہدوں پہ رہتے ہیں اور ان کی اپنی مصروفیتیں ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اصلاح معاشرہ کا کام ہمارا نہیں ہے، حالانکہ اصلاح معاشرہ کا کام ان کا سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کے پاس سیاسی طاقت ہے، ان کا ساتھ قانون ہوتا ہے، وہ کسی کو سزا دلا سکتے ہیں، وہ اگر معاشرے کے اندر کوئی جرم کر رہا ہے تو اس کو جو ہے نا قانون کے مطابق اس کی زندگی کو سدھار سکتے ہیں۔ تو آج ہر ایک کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی ضرورت ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر شخص اپنا دامن جھٹک لے رہا ہے، ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جو ہے نا میں کیوں یہ کام کروں، یہ کام تو کرنے کو اور کچھ ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے قرآن مجید نے جو بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اسی وقت راہ راست پر لاتا ہے جب وہ خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے تیار ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے تیار نہیں ہوگا تو لازمی چیز ہے کہ اس کے لیے تباہی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی اور آ کر آپ کی اصلاح کرے گا، کوئی اور آ کر آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی لائے گا، یہ بہت ہی ناممکن بات ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ انسان پیاسا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے پیاس لگی، لوگ پانی لے جا رہے ہیں لیکن پینے کو تیار نہیں ہے، تو آپ بتائیے اس کی پیاس ختم ہوگی؟ اس کی پیاس ختم اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ خود حرکت نہیں کرے گا، گلاس کو اپنے ہونٹوں تک نہیں لے جائے گا، جب تک کہ حلق سے پانی کے گھونٹ نہیں لے گا، اس وقت اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اسی طریقے سے معاشرے کی اصلاح کا معاملہ ہے، ہم کو معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہوئی کیسے معاشرے کے اندر ہوئی، کتنی بدکاریاں نہیں تھی وہاں پر، کیسی برائیاں وہاں پر نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ نہیں ہارے، آپ جو ہے نا پس ہمت نہیں ہوئے۔ آپ کے نبوت کا جو اعلان ہو تو 40 سال کے بعد ہوا، لیکن علماء تشریف فرما ہے کہ بچپن سے آپ کی زندگی کیسی تھی، اس معاشرے کے اندر جو کفر زدہ معاہدہ تھا، شرک زدہ معاشرہ تھا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ مکے کے اندر آپ بالکل پاک صاف زندگی بسر کر رہے تھے، کوئی لہو و لعاب میں آپ مبتلا نہیں تھے، بلکہ آپ نکل کر چلے جاتے تھے ایک وادی کی طرف اور وہاں جا کر آپ غور و فکر کرتے تھے۔ تو آج بھی ہم کو اسوہ رسول کو سامنے رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس معاشرے کے دلدل میں پھنس جائے، اس معاشرے میں اپنے آپ کو شامل کر لے۔ ہم اس معاشرے کے اندر کیسے خرابیوں کو دور کیا جا سکتا ہے اس پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی اگر ہم کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر پورے کے پورے لوگ یہ مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے تو پھر اصلاح کا کام کہاں سے ہوگا؟ تو اصلاحی کام ہونا ضروری ہے، اصلاح کے ذریعے تبدیلی آئے گی، تبلیغ کے ذریعے انقلاب آئے گا۔ ہم انقلاب کی امید رکھیں، ایک انقلاب آ جائے گا۔ بابری مسجد کے وقت ہم جب اسٹوڈنٹس تھے اور نیا نیا دور تھا، آپ جانتے تھے ہمارے بہت سے لوگ کہتے تھے سورہ فیل کی آیت پڑھ کر، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کیسے حفاظت کرا، بابری مسجد کی بھی حفاظت اللہ کر لے گا، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے کام میں مشغول رہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب 57 اسلامی ممالک ہے، کیا وہ خاموش بیٹھیں گے؟ اگر ایک عبادت گاہ چلے جائے گی تو کیا 57 ممالک خاموش بیٹھ جائیں گے؟ پورے سعودی عرب سے جتنے مسلمان ہیں ہندوستان کے، جتنے غیر مسلم ہیں، سب کو بھیڑیوں کی طرح ہانک کر باہر کرا دیا جائے گا۔ یہ لوگوں کے اندر خوش فہمیاں تھی، ہم نے اپنے کانوں سے سنا، کہا کہ صاحب کچھ نہیں ہوگا، جمہوریت ہے یہاں پر، دستور ہے یہاں پر، ایک قانون کی حکمرانی یہاں باقی ہے اور کوئی مسجد کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ لیکن آپ نے دیکھا، سر کی آنکھوں سے آپ نے دیکھا کہ خدا کے گھر کو ڈھا دیا گیا۔ 6 دسمبر 1999 جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے میں دوہرا رہا نہیں ہوں، کیوں؟ اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ ان اللہ کے جس میں کہا گا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اگر آپ تبدیل نہیں ہوں گے، اپنے آپ میں تبدیلی نہیں آئیں گے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، قرآن نے یہ بھی کہا کہ اگر تم نہیں تبدیل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لائے گا۔ انتظار نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کے تحفظ کے لیے، اپنے دین کے تحفظ کے لیے۔ کتنی قومیں آئی اور چلے گئی۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق فيها الفساد، آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان قوموں سے، ان سرغنوں سے جو بڑے بڑے محل بنا کر تھے کہ خدا کا عذاب آئے گا، ارے غریبوں پر آئے گا، ان لوگوں پر آئے گا جو زیر آسمان ہے، لیکن جب خدا کا عذاب آیا تو جو محلوں میں رہ رہے تھے اللہ نے ایسا عذاب لایا ان پر کہ زمین کے اندر دھس گئے وہ اور عبرت کے نشاں بن گئے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے لیے بہت ہی فکر کی بات ہے۔ میں اپنی گفتگو کو یہاں پر ختم کرتا ہوں۔